کہ ان کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ آج آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ میری بات کو آن ایئر کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن عوام کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کے وہ ساتھی جو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا نقصان نہ صرف حکومت کو ہے، اس کا نقصان پاکستان میں جمہوریت کو ہے، اس کا نقصان پاکستان میں آئین کو ہے۔ میں تو یہ بات جو ہے وہ کافی عرصے سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مشکلات میں پھنسے گی، جیسے ہی سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کے بارے میں یہ واضح ہو جائے گا کہ اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں یا نااہل ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو رولنگ کولیشن میں جو پارٹیز ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت ان میں جو لڑائی ہے نا، وہ لڑائی یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو اصل حریف ہے جس نے ان کو اکٹھا کیا تھا، وہ حریف جو ہے وہ باکسنگ رنگ سے تقریباً باہر ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں، جب اصل حریف باکسنگ رنگ سے باہر ہو جائے تو پھر باکسنگ رنگ میں کسی نہ کسی نے تو آ کے میچ کھیلنا ہے نا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ جو ہے اب تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور اگر اس سال الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے مقابلے پہ ہوں گی۔ ایک طرف نواز شریف ہوں گے، شہباز شریف ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور دوسری طرف بلاول صاحب ہوں گے، اور اے این پی ہوگی، اور کچھ بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہوگی۔ ان کا میچ ہوگا، اور یہ جو ان کی لڑائی ہے کوئی بالکل فرینڈلی فائر نہیں ہے۔ جو ان کی لڑائی کی اصل وجوہات ہیں وہ ابھی بالکل میڈیا پہ نہیں آ رہی۔ بہت لمبی چوڑی یہ لڑائی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور آصف زرداری صاحب کی طرف سے کہ لڑائی نہ پھیلے، لیکن اس لڑائی کی لپیٹ میں تو اب پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی آ گئی ہے۔ پنجاب کی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی، وہ مسلم لیگ نون کی پراکسی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے نہ صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ بلکہ آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، ان سب کے بارے میں ایک تفصیلی چارج شیٹ بنا کے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دی ہے، اور وہ شیئر کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو آپ دیکھتے جائیے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس لڑائی کے بہت سے قصے کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گے، اینڈ یو ول انجوائے دیٹ۔ کیا اس لڑائی میں نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر ایمرج ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی، عمران خان کو نواز شریف یا آصف علی زرداری نے نہیں گرایا۔ ایک سال تک وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ اس کو آنے دو اسلام آباد کے قریب، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس کو بلوچستان کی مچ جیل میں بھیج دوں گا، لیکن کچھ رانا صاحب بگاڑ سکے؟ انٹل انلیس کے 9 مئی کے واقعات نہ ہوں، اور پھر رینجر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے گرفتار نہ کرے، اور پھر ملٹری کورٹس نہ بنے، تو جنہوں نے عمران خان کو گرایا ہے وہ یقیناً یہ سوچتے ہوں گے عمران خان کو گرفتار بھی کرنا ہے، نااہل بھی قرار دینا ہے، تو یہ تو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب تو نہیں نہ کر رہے، یہ تو کوئی اور کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، اس کو الیکٹورل پالیٹکس سے نکال دیں، اور ان کا ایک رائیول جو ہے نواز شریف، اس کو پاکستان واپس لا کے، اور سپریم کورٹ نے جو ان پر ایک پابندی لگائی ہوئی ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی، اس کو وہ ختم کرائیں؟ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اب دیکھیں، اس لمبے پروسیس میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا نواز شریف صاحب کے لیے۔ مجھے اس میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے، ان چیزوں کو آپ اگنور نہ کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس سے آپ کو یہ بھی سمجھنے کا موقع مل رہا ہے کہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی لیے پنجاب پیپلز پارٹی سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے کیا جائے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو سیاست ہے اس میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں۔ ہم عمران خان پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ بڑے یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن جو آج جو رولنگ کولیشن ہے، اس کے جو پارٹنرز ہیں، یہ بھی بہت بڑے بڑے یو ٹرن لیں گے، اور ایسے ایسے یو ٹرن لیں گے کہ میں پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوں، یو ول انجوائے دیٹ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعیناتی
پاکستان کے سیاسی اور آئینی جو معاملات ہیں اس پر کتنے گہرے اثرات مرتب کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی دیکھا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان سے خوش نہیں رہیں، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے ہیں ان سے میں اتفاق نہیں کرتا، تو مجھے کوئی ایسی بڑی امید نہیں ہے ان سے، اور ان کے جو نظریات ہیں وہ سب کو پہلے سے پتہ ہیں۔ وہ تمام چیف جسٹس صاحبان کی طرح وہ بھی کہتے ہیں جی رول آف لا ہونا چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے اس کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن پچھلے چند مہینوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جو جوڈیشری میں جو ڈیوائیڈ آئی ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، اور بہت کھل کر انہوں نے کچھ خطوط لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو جج آئے گا وہ نان کنٹروورشل ہوگا۔